بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں پچھلے ایک سال میں جو سب سے زیادہ سوال پوچھے گئے کوشش کروں گا کہ ان کا جواب دوبارہ تفصیل میں دوں۔ میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ ہر بندہ یوٹیوب کا استعمال کرنا اور سرچ کرنا ضرور سیکھے، کیونکہ فیوچر مستقبل اسی کا ہے، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب سے زیادہ جو سوال پوچھا گیا کہ ویٹ لاس کیٹو میں جی وزن کم ہو رہا ہے، ہم کیسے کریں، وزن کیسے بڑھائیں؟ تو میں اس کے بارے میں بار بار بتاتا آ رہا ہوں کہ پروٹین آپ نے ہر حال میں لینی ہے، 1 گرام پر کے جی، یہ آپ سمجھ لیں۔ باقی فیٹ اور کاربوہائیڈریٹ کیوں کیٹو میں ویسے لو لیتے ہیں، صرف سبزیاں یا پھل لے سکتے ہیں آپ ایک آدھ، تو فیٹ آپ نے لینا ہے، تو اس کو کم زیادہ کر لیں آپ۔ اگر آپ کا وزن کم ہو رہا ہے تو اس کا طریقہ ہے کہ آپ فیٹ بڑھا دیں۔ پروٹین تو فکس کرنی ہے، پروٹین بھی بڑھا سکتے ہیں لیکن فیٹ بڑھا دیں، مکھن کر دیں، جیسے نٹس کھانے شروع کر دیں، اخروٹ بادام چیز کھانی شروع کر دیں، یہ فیٹ بڑھ جائے گا، اس کا وزن آپ کا مینٹین ہو جائے گا۔ اگر بہت کم ہے تو فیٹ اور بڑھا دیں، ساتھ پروٹین بھی بڑھا دیں۔ آپ نے کسی شکل میں کاربوہائیڈریٹ نہیں بڑھانے، یہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ پھر سارا سسٹم اپسیٹ ہو جائے گا، انفلیمیشن ہو جائے گی، شوگر آ جائے گی، بلڈ پریشر اپ چلے جائے گا۔ تو اصل چیز جو آپ نے نیچے اوپر کرنی ہے وہ فیٹ اور پروٹین ہے۔ 70 گرام 1 گرام پر کے جی پروٹین فکس رہے گی، فیٹ اوپر نیچے کرے۔ آپ کا وزن اگر بہت بڑھانا چاہتے ہیں تو فیٹ بڑھا دیں اور ویٹ لفٹنگ شروع کر دیں، اس سے آپ کا وزن بڑھ جائے گا۔ بہت کم ہو رہا ہے، مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیٹ کو برابر کر لیں، آپ چیک کرتے رہیں، یہ آہستہ آہستہ 2-4 ہفتے میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنا فیٹ کھانا ہے، کتنے نٹس کھانے ہیں، مطلب 1 مٹھی اخروٹ کھا لیں یا بادام کھا لیں یا 1 آدھ فروٹ ایڈ کر لیں اس میں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے، اس کو آپ کلیئر کر لیں، اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ کا وزن کم نہیں ہو رہا کیٹو کے باوجود، یہ لیکچر دوست سن لیں، آپ نے کیا غلطی کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھ لینا آپ نے۔ دوسرا سوال جو بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے لیکچر صرف کیٹو والوں کے لیے ہیں جو کہ صحت مند رہنے کے لیے ویٹ لفٹنگ یا ایکسرسائز کر کے، جو پروفیشنل باڈی بلڈر ہیں ان کے لیے میرے لیکچر نہیں ہیں، ان کا ٹوٹل علیحدہ سائنس ہے، ان کی ریکوائرمنٹ ہی علیحدہ ہے، یہ میں ہر لیکچر میں بتاتا آ رہا ہوں، یا پلیز سمجھ لیں۔ جو لوگ پروفیشنل باڈی بلڈر ہیں ان کے لیے یہ لیکچر نہیں ہے، یہ ہمارے جو لوگ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، نوجوان یا بیمار، شوگر کے، بلڈ پریشر کے، کیٹو کا، ان کے لیے ہے۔ تو ہمیشہ ایک لا یاد رکھیں کہ تمام ایکسرسائزز خالی پیٹ کی جائیں گی، کیونکہ میں نے جیسے بتایا تھا کہ آپ کا شوگر برن ہوگی، پھر آپ کو فیٹ برن ہوگا، تو اس کے لیے بہترین یہی ہے کہ آپ ہمیشہ خالی پیٹ کریں۔ جیسے واک ہے، صبح خالی پیٹ کر لیں، صرف آپ لیمن واٹر یا ادرک واٹر پی کے، آپ وینیگر پی کے آپ واک کرنے جا سکتے ہیں، اور آ کے بھی پی سکتے ہیں، باقی خالی پیٹ، کچھ کھانا پینا نہیں، اس سے فاسٹنگ نہیں ٹوٹتی آپ۔ دوسرا ویٹ ٹریننگ جو ہے اس کا بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ صبح آپ ناشتہ رج کے کر لیں، اس کے بعد شام کو کھانے سے پہلے 4 سے 5 بجے، کیونکہ ہم 2 کھانے ایڈوائز کرتے ہیں، ہمارے سارے ڈائٹ پلان میں 2 میل اے ڈے ہے، تو آپ 2 3 4 5 بجے ویٹ لفٹنگ کر لیں، اس کے بعد آپ کھانا کھا لیں۔ تو جیسے میں نے بتایا تھا لیکچر میں، آگے میں ریفرنس دے دوں گا آپ کو، یہ سارے لیکچر آپ سن لیں، دیکھیں، ان میں بتایا گیا ہے کہ پروٹین ابزارپشن بہت بڑھ جاتی ہے ویٹ کے بعد، یہ سارے لیکچر آپ سلی سے سن لینا جا کے، یہ میں نے سارے اسی لیے بتائے ہیں۔ اور اس کے بعد HIIT ہے، یہ صبح واک کے بعد کر لیں تو بہت بہتر ہے، کیونکہ ویٹ لفٹنگ کے بعد ہوگی نہیں، اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یہ آدھا منٹ 1 منٹ کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے اس کا، لیکن ہوگی خالی پیٹ، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، یا کم سے کم اگر کیٹو ڈائٹ کھائی ہے تو 2.5 3 4 گھنٹے بعد۔ تو یہ بیسٹ پلان یہی ہے کہ ویٹ لفٹنگ آپ شام کے ٹائم کر لیں، واک صبح کے ٹائم کر لیں، اور HIIT واک کے بعد ہفتے میں 2-3 دن تو کرنی ہے، اور ویٹ لفٹنگ بھی 2-3 دن کرنی ہے، 10-15 منٹ، تو آپ کو 5-6 بجے، کیونکہ سورج غروب ہونے سے پہلے دوسرا کھانا آپ نے کھا لینا ہے، یہی ہماری سارے ڈائٹ پلان ہے۔ تیسرا سوال جو بہت زیادہ آ رہا ہے، لوگ بہت کنفیوز ہیں، وہ اصل بات میری سمجھ نہیں رہے، کہ جو لوگ گلوٹین الرجی ہیں یا روٹی سے ان کا پیٹ خراب ہوا ہے، پرابلم آیا ہے، جوڑوں کی درد ہے، وہ تو ساری عمر گرین نہیں لے سکیں گے، روٹی نہیں لے سکیں گے، یہ لکھ لیں۔ جن کو الرجی نہیں ہے اور شوگر ریورس ہو گئی ہے، ویٹ ریورس ہو گیا ہے، وہ جیسے لیکچر 71 میں نے بتایا، اگر HbA1c 5 سے نیچے آ گئی ہے، ویٹ کنٹرول ہے، اور آپ فاسٹنگ کر رہے ہیں اور ہارڈ لائف گزار رہے ہیں، ورکر ہیں، سائیکل چلاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، پھر آپ ایک آدھی روٹی ہول ویٹ کی لے سکتے ہیں، پراٹھا لے تو بہتر ہے تاکہ فیٹ زیادہ ہو جائے۔
تو یہ ٹھیک ہے، لیکن ہم بندہ نہ لے گا، اگر پرابلم آئے پھر چھوڑ دے۔ یہ میں اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے باقی زندگی گزارنی ہے جو ہمارے اس ڈائٹ پلان پہ آ گئے ہیں۔ تو 50 گرام ہول ویٹ لے کے آج روٹی بنائیں گے تو 110 گرام کی بن جائے گی، کیونکہ 50 گرام سوکھے آٹے میں 50-60 ml پانی آئے گا تو گھی آئے گا، تو یہ ایک روٹی کافی رہے گی۔ لیکن یہ عادت چھوڑ دیں، یہ پھر جیسے میں نے بتایا ہے کہ ہیروین کی طرح، سگریٹ کی طرح یہ عادت گندم جو ہے یہ ایڈکشن کاز کرتی ہے، عادت ڈالتی ہے۔ تو ایک دفعہ آپ چھوڑ چکے ہیں 3 4 6 مہینے سال، پھر کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ بار کرنا چاہے تو اس کا پھر یہی طریقہ ہوتا ہے، اس کے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے کوسچن تھا کانورٹ ڈائٹ کے بارے میں، یہ اس پہ میں آگے لیکچر بھی بناؤں گا، اس کے بعد بھی بہت سے لیکچر آئیں گے، کہ ابھی 3 4 سال کے بعد یہ میں نے ایک لیکچر پہلے بنایا تھا 190، اس کو آپ سن لیں، کیونکہ جتنے آٹو امیون ڈیزیز ہیں، انفلیمیٹری ڈیزیز ہیں، ایون کینسر ہے، اس میں اس کا رول اسٹیبلش ہوتا جا رہا ہے، پکا ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس میں صرف آپ نے اینیمل فوڈ کھانا ہے، کوئی سبزی نہیں کھانی، کوئی فروٹ نہیں کھانا، کچھ نہیں کھانا، کوئی نٹ اخروٹ نہیں کھانے، آپ نے انڈے کھانے ہیں یا گوشت کھانے ہیں۔ انڈے بھی وہ لوگ جن کو الرجی ہے وہ نہ کھائیں، وہ صرف گوشت کھائیں گے، یا آرگن میٹ جیسے لیور ہو گیا، مغز ہو گیا، گردے ہو گئے، دل ہو گیا، یہ کھا سکتے ہیں۔ تو یہ ڈائٹ اس بارے میں تفصیل میں بتانے کی ضرورت ہے، لیکن جن کو اسکن الرجی ہے وہ صرف 6 سے 9 مہینے 190 نمبر لیکچر ٹرائی کر کے دیکھیں، اس کے بہت اچھے رزلٹ آ رہے ہیں۔ یہ اس کی وجہ دیکھیں، اگر آپ نے پہلے نمبر پہ پاکستان اگر نیچے آنا ہے اسی سال، تو آپ کو یہ ڈائٹ شروع کرنی پڑے گی، لو کارب کریں، کیٹو کریں یا کارنیور کریں، تینوں ڈائٹ آپ کو کرنی پڑیں گی۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے نیچے آنے کا، شوگر سے جان چھڑانے کا، یاد رکھنا ہے۔ پھر ایک سوال بہت زیادہ آیا تھا گراس فنش میٹ اور را ملک کے بارے میں، یہ ابھی نئی سائنس آئی ہے را ملک کی۔ تو دودھ تو میں کیٹو میں، لو کارب میں، کسی میں الاؤ نہیں کرتا دودھ نہیں پینا۔ اس کی وجہ میں لیکچر نمبر 109 میں بتا چکا ہوں کہ گائے کو انجیکشن لگاتے ہیں دودھ دینے کے لیے، اس کے بعد اس کو گرین دیتے ہیں، اس سے اس کا پیٹ خراب ہوتا ہے، پھر اینٹی بایوٹک دیتے ہیں، پھر اس کو گروتھ ہارمون لگاتے ہیں، بہت زیادہ زہر ہے، وہ سارا دودھ میں آتا ہے۔ ہاں، اسی دودھ کا اگر آپ مکھن بنائیں تو کیونکہ یہ پروٹین ہے تو سارے پیچھے رہ جاتے ہیں کہتے ہیں، تو مکھن صحیح بن جاتا ہے۔ صرف مکھن آپ جو عام دودھ مل رہا ہے اس کا لے سکتے ہیں، ویسے نہیں لے سکتے۔ تو اس کے بارے میں ایک ہی چیز ہے کہ اپنا لائف سٹائل بدلیں۔ ہمارے عادت پڑ گئی ہے ہر چیز تیار ملے گی، فون کریں گھر آ جائے گی، کہاں سے ملے گا، مجھ سے پوچھتے ہیں۔ آپ تھوڑی محنت کریں، جیسے میرے کئی دوستوں نے کیا ہے، وہ گاؤں میں گئے، ہر شہر میں 5-10 گوالے ہوتے ہیں، ان کے پاس گئے، ان سے ریٹ طے کیا کہ 160 روپے کلو۔ اس نے کہا جی اگر آپ پانی نہ ڈالیں، کٹھا ہمیں ہفتے میں ایک دن 5-7-10 کلو دے دیا کریں۔ وہ 300 روپے 320 روپے کلو لے رہے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے بچوں کی 1-1.5 سال میں وہ کہتا ہے ایک دفعہ بھی اینٹی بایوٹک نہیں لینے پڑے، بچوں کو زکام نہیں ہوا، بچوں کا پیٹ ٹھیک رہا ہے۔ تو وہ پیسے حساب لگائیں تو مہنگا نہیں پڑا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جس ریٹ پہ آپ مانگ رہے ہیں یا گورنمنٹ دے رہی ہے وہ وارہ ہی نہیں کھائے گا۔ آپ اس کا مرضی، میں گھی 6000 روپے کلو لے رہا ہوں، گراس فنشڈ گھی اور بغیر ملاوٹ کے، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ 15-20-25 کلو دودھ سے تو بنتا ہے۔ اگر 300 روپے کلو دودھ ہے 4500 تو یہ بن گیا۔ آپ کچھ حساب لگا لیا کریں، سستی چیز کی طرف جائیں گے تو پھر کچھ نہیں ملے گا، پھر دوائیاں رہ جائیں گی، اور وہ بھی 2 نمبر 90%، کیونکہ سستی ہیں وہ۔ تو یہ چیز سمجھ لیں۔ اس میں زیادہ بحث یہی ہے کہ جو ہمارے یہاں انہوں نے کراس بیڈ کر کے گائے کا دودھ A1 A2 مکس ہو گیا ہے۔ A2 ملک ہے، یہ میں پہلے بتایا ہوں کہ ہماری یہ دیسی گائے ہے، اس کو پہچان لے اچھی طرح، اس کا اوپر ہوڈ نکلا ہوا ہے، نیچے یہ گوشت ہے۔ یہ دودھ بہترین ہے، صرف وہ انجیکشن لگاتے ہیں، اس کا آپ ان سے طے کر لیں جا کے، بہت آسان ہے۔ میرے کئی لوگوں نے طے کیا ہے، گوالے کو کہیں گے یار انجیکشن نہ لگاؤ تو دودھ کتنا کم ہو جائے گا، ہم اسی ریٹ پہ 300 روپے لے لو، 400 روپے کلو بھی لے لو، اگر آپ بغیر انجیکشن کے، بغیر اس کے گراس فیڈ، تو آپ کو مہنگا نہیں ہے، یہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ آپ کی 90% بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کو اندازہ نہیں ہے اس چیز کا، کیونکہ A1 ملک جو ہے وہ سوزش کاز کرے گا بہت زیادہ، یہ سوزش کاز کرتا ہے، پیٹ کو خراب کرتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، بہت دیر تک رہتا ہے، گیس رہتی ہے، بلجنگ رہتی ہے، اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ دماغ کو، لیور کو فیٹی لیور کرتا ہے، دماغ بہت زیادہ سائڈ افیکٹ ہے، موٹے موٹے میڈم بتا رہی ہیں، یہ ریفرنس آپ سن لینا جا کے۔ میں پھر یہ بتا دوں کہ اپنے بچوں کے لیے یہ کوشش کر لیں کہ یہ A2 ملک لے لیں، اس کا چیز بنا لیں، اس کا دہی بنا لیں، اس کا مکھن بنا لیں، یہ بچوں کو دیں، دودھ نہ دیں۔ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، یہ دیکھیں ادھر بھی بکریاں رکھ لی ہیں، ابھی انہوں نے بکری رکھنا شروع کر دی ہیں۔ A2 ملک ہے، بہترین ملک ہے، ہوتا بھی تھوڑا 1 کلو 1.25 کلو ہی ہوتا ہے، آپ کے بچوں کے لیے چیز بنا لے، دہی کر لے، کافی ہے۔ اگر دودھ دینا بھی ہے تو کم سے کم چرتی ہوئی بکری کا دودھ دے، فارمی بکری کا نہ دیں، یہی میری ریکویسٹ ہے، یہی سارا سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ چیزیں میں بار بار بتا رہا ہوں، اس کو بار سے سن لیں۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔